آپ بجائے جواب دیتے آپ نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ اللہ نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ بتا موسیٰ جب آپ کو جادوگروں کے سامنے کھڑا کیا تھا، جب سارے سامری آ گئے تھے تو آپ کو اللہ نے کیا پوچھا تھا؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، کہ موسیٰ بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ششدر رہ گئے، حیران ہو گئے، یا رسول اللہ آمنا صدقنا، آپ کی بات سچی ہے۔ پھر آپ کی پشت پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام غزالی کے ہاتھ رکھا، فرمایا ادب کا لحاظ رہے کہ یہ نبی ہے، تو میرا امتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ علم ثابت کر دیا۔ لوگ لکھتے ہیں تاریخ میں کہ جب حضرت امام غزالی پیدا ہوئے تو امام غزالی کے پشت پر جو ہاتھ عالم ارواح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ سے مکالمے کے دوران رکھا تھا، جب پیدا ہوئے تو حضور کا وہ ہاتھ آپ کی پشت پہ چھپا ہوا تھا۔ یہ مقام ہے حضور کی امت کے ولی کا۔ تو آپ اندازہ لگائیں یہ مقام بیان فرمائے۔ پھر اسی سورہ نمل کی اہم آخری بات، سورہ نمل میں نمل کہتے ہیں چیونٹی کو، نمل کہتے ہیں چیونٹی، تو بات کیا اللہ نے چیونٹی سے کیوں تشبیہ دی؟ اللہ اللہ، فرمایا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا قافلہ آ رہا تھا تو اس وقت اللہ اللہ اب اندازہ لگائیں، جو بات لوگ کہتے ہیں نبی مر گیا، ارے ماذ اللہ ختم ہو گیا، قرآن اس کے برعکس تعلیم دے رہے ہیں، کہتے نبی مر گیا یا رسول اللہ نہ کہیں، اور ادھر اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا قافلہ آ رہا ہے۔ تو جو ہم نے دنیا بنائی ہے، جو کائنات بنائی ہے، اور جس مقام تک کا اس کو نبوت کا ہم نے مقام اور عظمت اور ان کو اختیار دیا ہے، ان کو اپنی رعایا میں رہنے والے جانوروں کا، انسانوں کا، جنات کا، ملائکہ کا، حیوانوں کا، شجر و حجر کا، باغ و بحر کا، ہواؤں فضاؤں کا وہ حکومت کی اختیار ہم نبی کو دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، تو قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا قافلہ چل رہا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے قافلے پہ پہلی نظر، ایک تو یہ علم غیب کی بات سن لیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے قافلے پر ایک طائرانہ نظر ڈالی، جب طائرانہ نظر ڈالی تو آپ نے پوچھا ہدہد کدھر؟ تو جو بد عقل 14ویں صدی کے خشک ملا تھے انہوں نے کہا دیکھو جب نبی کو علم غیب ہوتا تو وہ کیوں پوچھتے کہ ہدہد کدھر؟ اور پھر جو عقل مند تھے جن کو اللہ نے باطن میں شعور دیا تھا انہوں نے کہا بیوقوف، یہ تو خود علم غیب کو ثابت کر رہا ہے کہ سارے موجود ہیں، حدود نہیں ہے، سارے موجود ہیں، حدود نہیں ہے، تو یہ تو علم غیب ہے، اور تم نے اس کو الٹ کر دیا کہ نبی کو پتہ نہیں ہے۔ بھائی پتہ تھا تبھی تو پوچھا، ورنہ کیسے پوچھتے کہ سارے کو ہیں حدود نہیں ہے؟ تو اس قافلے میں جتنے اس میں چرند جو بھی تھے، انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، ملائکہ، یہ سارا قافلے پر مشتمل یہ جب چل رہا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی سماعت کو سنیے۔ قرآن کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام مسکرائے، اچانک مسکرائے، تو لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کیوں مسکرائے؟ کہا میں اس لیے مسکرایا کہ زمین پر چیونٹیوں کا ایک قافلہ چل رہا ہے اور جو ان کی ایک ہیڈ ہے جو ان کو لیڈ کر رہی ہے، اس نے پلٹ کر اپنے پیچھے والوں کو کہا کہ دیکھو سلیمان کا قافلہ آ رہا ہے، ذرا جلدی جلدی اپنے بلوں میں گھس جاؤ ورنہ ہمیں رون دے گا۔ تو اس بات پر قرآن نے جو لفظ استعمال کیا کہ آپ کے لب مبارک کھلے اور آپ مسکرائے، اس مسکرانے کو آپ کے قافلے والوں نے نوٹ کر لیا۔ کہا حضرت کیوں مسکرا؟ کہا میں نے ابھی دیکھا کہ چیونٹی نے اپنے قافلے والوں سے کہا اب ذرا وہ چیونٹی کو اٹھا کے آج اس مولوی کے کان میں لگاؤ اور پوچھو کہ چیونٹی کیا کہتی ہے۔ اس خشک مولوی کے کان میں لگا کے پوچھے کہ چیونٹی کیا کہتی ہے۔ اللہ اللہ، نبی وہ ہوتا ہے جو چیونٹی کی آواز کو سن لیتا ہے، اور چیونٹی وہ ہے کہ تم سے تو چیونٹی اچھی ہے جو نبی کو پہچانتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، تم سے تو چیونٹی اچھی ہے سبحان اللہ، کہ جو جانتی ہے کہ یہ ہمارا نبی ہے، اور تم اس کو کلمہ پڑھ کے کہتے ہو اس کو غیب نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں ثابت فرمایا، یہ عقائد ہیں بنیادی۔ تو اس کو ہم یہاں پھر قوم سمود کا اللہ تعالیٰ نے اسی میں ذکر فرمایا کہ ہم نے قوم سمود کو، قوم لوط کو اس لیے برباد کر دیا کہ وہ لوگ اللہ کے نافرمان تھے،
نبیوں پر ایمان نہیں لاتے تھے، اللہ نے ان کو انجام تک پہنچا دیا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حق قبول جو لوگ نہیں کرتے، آپ اپنے لیے پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک روز ہم جس طرح آپ مشقت اٹھا رہے ہیں، کامیابی آپ کے نصیب میں اللہ نے لکھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں سورہ قصص کا ذکر کیا۔ قصص میں میں مختصر عرض کروں کہ قصص کے معنی وہ قصے ہیں جو انبیاء کرام کے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جو موسیٰ علیہ السلام میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک قدر مشترک تھی۔ قدر مشترک یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کو آپ کی قوم نے اس زمانے میں کہا ساحر کہتے ہیں جادوگر۔ اور پھر یہ دونوں نبی میں قدر مشترک یہ ہے کہ ان دونوں کو اپنے مقام سے نکلنا پڑا۔ 10 سال تک یہ ہجرت کی انہوں نے، پھر لوٹ کے دوبارہ اپنی مقام اور منزل کی طرف آئے۔ پھر ان دونوں نے اپنا مسکن، ایک نے جبل کوہ طور کو، ایک نے جبل نور کو اپنا مقام بنایا۔ تو یہ قدر مشترک قرآن نے قصص، سورہ قصص میں بیان فرمائی۔ اور پھر ساتھ ہی دولت مندوں کا ذکر فرمایا۔ ابھی جیسے پچھلی آیت میں آیا کہ جن لوگوں کو اللہ نے مال و اسباب و دولت دی ہے، اگر ایمان سے خالی لوگ ہیں وہ دولت ان کو کچھ نہ دے سکے گی۔ اور وہ لوگ کہ جن کے پاس مال و دولت و اسباب ہیں اور وہ گمراہ نہیں ہوئے، بھٹکے نہیں، حد سے تجاوز نہیں کیا، تو وہ مال و اسباب ان کو فائدہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا کہ جو حکومت میں تھا، ایک شخص ایسا جیسے آج ہوتا ہے۔ آپ اس بات کو غور سے سنیے، اللہ قرآن میں سورہ قصص میں بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ ایک شخص حکومت پر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری حکومت برقرار رہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ ڈیوائڈ اینڈ رولز، کہ لڑاؤ بڑھاؤ اور حکومت کو جاری رکھو، لوگوں کو آپس میں لڑاؤ، یعنی کچھ خاص طبقے کو مراد دے دو اور باقی لوگوں کو غربت دے دو تاکہ یہ لڑتے رہیں، ہماری حکومت چلتی رہے۔ اللہ نے ایسی حکومت کرنے والوں کو لعنت فرمائی یہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں، اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے سرمایہ دار کا ذکر فرمایا کہ جس کے پاس مال و متاع بہت ہے، نام لیا اس کا قرآن نے قارون۔ تو قارون کا خزانہ مشہور ہے کہ بڑا مال و اسباب تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا، اے قارون تیرے پاس اتنا مال و متاع ہے، کیا کرے گا؟ یہ اللہ کی مخلوق کو تقسیم کر دے تاکہ ایک رواداری قائم ہو جائے، معاشرے میں اعتدال اور توازن قائم ہو جائے۔ جی کیسی بات کر دو، یہ تو میری عقل اور محنت سے میں نے کمایا ہے، آپ مجھے کہتے ہیں خرچ کر دو۔ تو ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ قارون ہے، قارون، اور قارون کو پہلے قلزم میں اللہ نے غرق کر دیا، قارون کو غارت کیا، فرعون کو غارت کیا۔ فرمایا جو اعتدال سے بڑھ کر تمام زندگی کے معاملات میں جو اللہ کی حد سے نکل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو برباد و ہلاک کر دیتا ہے۔ پھر سورہ عنکبوت کا ذکر ہوا۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی، عنکبوت، مکڑی کا جالا۔ دنیا میں جتنے گھر بنتے ہیں، چاہے وہ انسان بنائیں یا جانور بنائیں، ان گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ ایک ہوا کا جھٹکا لگے تو وہ گر جاتا ہے، اتنا کمزور ہوتا ہے۔ فرمایا کہ مثال دے کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب اعلان نبوت ہوا مکہ میں، تو وہاں کفار دیش میں آ گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ وہی بات پھر ریپیٹ ہو رہی۔ تو وہ کہ جو دین اسلام کی آواز اس کے متعلق حق بات سننے کو تیار نہ تھے، غیظ اور غضب میں آ جاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت کچھ مسلمان ایسے تھے۔ اب یہ یہاں پر ایک لیسن دیا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا کہ لوگوں میں طبقات ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ مثلا ایک شخص، ایک پیر ہے، ایک شیخ ہے، اس کے پیچھے سپوز کے 100 آدمی، 100 آدمی، اب ایک مثال دے کے اللہ بیان فرماتا ہے کہ وہ 100 آدمی پیر کے یا شیخ کے پیچھے ہیں، اس میں سے 10 آدمی تو ایسے ہیں کہ جو شیخ پر اپنی جان قربان کر دیں گے، باقی 90 میں سے کچھ ایسے ہیں جو کچھ درمیانے ہیں کہ جان دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے، سوچیں۔
اور کچھ وہ ہوں گے جب وقت آئے گا اٹھ لیں گے، اپنی جان چھوڑائیں گے کہ چلو یہ تو مشکل میں ڈال دیا. تو ایسے طبقہ فرمایا اگر تو اللہ کی بارگاہ سے آپ نے انعام اور اکرام لینا ہے تو اللہ نے اتنے آسانی سے آپ کے لیے کوئی انعام اکرام نہیں رکھے ہیں. اللہ نے جو آپ کو ڈیوٹیز دیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے فرائض آپ کو سونپے ہیں، اگر آپ کا ما حق ہو اس کو ادا کر دیتے ہیں تو اللہ نے وہ انعام انہی کے لیے رکھے ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے زیادہ محنت کی. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں ان کا ذکر کیا اور مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ تم سے پہلے جو انبیاء آئے ان کے متبعین گزرے ہیں، ان پر اللہ نے سخت امتحانات کیے، بڑی مدت تک ان کو ستایا گیا. اور اگر تم بھی چاہتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب اور کامران ہو جاؤ تو پھر اللہ کے دین کو سچے دل سے قبول کر کے اس پر عمل کی کوشش کرو. اللہ آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا کر دے گا، ورنہ دنیا کی حرص حوث گھمنڈ اللہ نے فرمایا آپ کو برباد اور ہلاک کر دے گی. اس میں بیان آخری سورہ روم کی تلاوت کی گئی. سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے مکہ کے جو مشرک تھے وہ فارس کے مجوسیوں کے قریب سمجھتے تھے اپنے آپ کو، یعنی اپنے آپ کو اس مقام پر محسوس کرتے تھے کہ ہم اس لیول کے ہیں، کیونکہ یہ اس زمانے کی دو بڑی طاقتیں تھیں. دو بڑی طاقتیں، ایک فارس کی اور دوسری روم کی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فارس کو روم پر فتح عطا فرما دی. فارس کو روم پر فتح عطا فرما دی اور یہ مسلمانوں کے لیے بڑی مشکل ہو گئی. یہ بات مسلمانوں کے لیے بڑی پریشان کن تھی. لیکن اللہ کے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ثمر اور نتیجہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان قریب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جلا دے گا، حوصلہ دے گا اور فارس کی حکومت کو تنزلی دے گا اور روم کو فتح دے دے گا. تو اس کے بعد آپ نے 7 سال کے اندر ایسا ہوا کہ جنگ بدر ہوئی. اس جنگ بدر میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے، جو بہت قلیل سے مسلمان تھوڑے سے تھے، ان تھوڑے سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت دی اور کفار و مشرکین پر غالب کر دیا. مسلمانوں کی ایک حکومت قائم ہوگی. جنگ بدر کے بعد مسلمانوں کی ایک حیثیت بڑھ گئی. پھر چونکہ فارس مخالفین میں تھے لہذا اللہ تعالیٰ نے مخالفین کو شکست دلوائی اور روم کو فتح دلوائی، جسے مسلمانوں کو سپورٹ ملی. تو اللہ تعالیٰ یہ ان صورتوں میں اللہ نے یہ بتایا، خاص طور پہ سورہ روم کی آیتوں میں، کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ اس قدرت کا مالک ہے کہ بڑی سے بڑی طاقت رکھنے والا جس کو انسان گمان نہیں کر سکتا کہ ہم اس کو ہلا سکتے ہیں اور ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں. اس میں تو زمانے چاہیے، ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی، ہمارے مال و اسباب ختم ہو جائیں گے. یہ وہ ہیں جو انسان کے ذہن کی اختراع پلاننگ ہے. لیکن اللہ پر جو رحمت اور اللہ کی قدرت پر یقین اور ایمان رکھنے والوں کے لیے اللہ نے فرمایا اللہ کے لیے ساری چیزیں کوئی معنی اور حیثیت نہیں رکھتی کہ اگر تم اللہ رب العالمین پر سچا ایمان رکھو تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران غالب اکثریت پر قلیل کو جو ہے وہ غالب کر دے گا. اور یہ اللہ نے اس میں ہمیں بتایا اور مسلمانوں کی فتح و نصرت، اور اس میں خاص سبق دیا کہ تھوڑے اور زیادہ کو نہ دیکھیں بلکہ حقیقت کو دیکھیں. حقیقت یہ ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا. ہماری جتنی نمازیں ہیں آپ ساری اکٹھے کر لیں، زندگی کے اعمال اکٹھے کر لیں. بس علامہ اقبال نے صرف ایک بات کہہ دی کہ وہ ایک سجدہ جسے تم گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات. اپنی مرضی کے تو تم نے سارے کیے، ایک وہ سجدہ جو مولا نے کہا ہے وہ کر لے تو تیرے سارے سجدے اس ایک سجدے میں قبول ہو جائیں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا نہ دیکھ دنیا اتنی بڑی ہے، نہ دیکھ اتنی بڑی طاقت ہے، تیرا مولا بڑا ہے، اس کی قدرت اس کی رحمت پر نظر رکھ، وہ تجھے ہر جگہ کامیاب و کامران کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر ہمیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے. اور اللہ کریم
ہمیں اپنے صالح بندوں کی صحبت نصیب فرمائے. اللہ ہمارے مرشد کریم کے درجات کو بلند فرمائے. صاحب خانہ حاضرین غائبین سب کے درجات کو بلند فرما. اللہ سب کو دین اور دنیا کی عزت عطا فرما. بیماریوں سے مزید امراض سے